اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرة من نصیب۔ سورہ شورى کا 30واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس میں سے اسے دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں آخرت کے طلبگاروں اور دنیا داروں کی نیتوں کا اور اعمال کا اور ان کا جو بدلہ ملے گا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو، یعنی دنیا میں ایمان سے متصف ہے اور اعمال صالحہ میں لگا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے اعمال کا آخرت میں ثواب دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب دے گا۔ ایک نیکی کی کم از کم 10 نیکیاں تو لکھ دی جاتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا ارشاد مبارک ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آخرت کے لیے عمل کرنے والوں کے عمل کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ دنیا کے طالب ہیں، دنیا ہی کو چاہتے ہیں، اس کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم انہیں دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا انہیں مل جاتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو مخلوق کے لیے کوئی دین مشروع اور مقرر کر دے، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہی کو اس کا حق ہے کہ اپنے مخلوق کے لیے دین مشروع فرمائے۔ جب ان بنائے ہوئے شریکوں میں سے کسی نے ان کے لیے دین مشروع نہیں کیا تو ان کی عبادت کرنا حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہذا مشرکوں پر لازم ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کرے اور اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی ان لوگوں نے شرک اختیار کر کے اپنے جانوں کو عذاب کا مستحق بنا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے کہ عذاب دنیا میں فلاں وقت ہوگا اور آخرت میں ضرور ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی ابھی عذاب دے دیا جاتا۔ عذاب کی تاخیر سے خوش نہ ہو، سمجھ لے کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے جس میں وہ ضرور ہی مبتلا ہوں گے۔ تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنتوں کے باغیچوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر، اور وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا، یہ بڑا فضل ہے۔ ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے جس کی بشارت اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں جنہوں نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی عوض کا سوال نہیں کرتا بجز رشتہ داری کی محبت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں اور ایمان لانے کی باتیں کرتا ہوں، میری یہ محنت اور کوشش صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میری تمہاری رشتہ داریاں ہیں، رشتہ داری کے اصول پر جو تمہاری ذمہ داریاں ہے اسے پورا کرو، صلہ رحمی کو سامنے رکھ کر مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ رشتہ داری کے اصول پر تم میرے حق کو پہچانو اور اظہار آسانی سے باز آؤ۔ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان بھی نہیں لاتے اور رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے،
ایذا رسانی پر تلے ہوئے ہو، یہ تو عربوں کی روایات کے بھی خلاف ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی شخص کوئی نیکی کرے گا، اللہ کا ارشاد ہے ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی اسے چند در چند کر کے اس کا ثواب بڑھا دیں گے۔ ان اللہ لغفور شکور، بلا شبہ اللہ بخشنے والا قدردان ہے، لہذا گناہوں سے توبہ کرو اور نیکیوں میں لگ جاؤ اور خوب زیادہ ثواب پاؤ۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی یہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے، یعنی آپ کو قرآن بھلا دے، لیکن وہ آپ پر برابر قرآن نازل فرما رہا ہے۔ جو رحمت ابتدائے نبوت سے جاری تھی وہ اب بھی جاری ہے، لہٰذا ان لوگوں کے قول سے رنجیدہ نہ ہو، آپ پر برابر وحی آتے رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں کہ آپ نے اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے، لہٰذا وہ ان کی باتوں کو مٹا دے گا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور وہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے غالب کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اپنے دین حق کو کلمات کے ذریعے ثابت فرما دے گا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلا شبہ اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اگر کسی نے کوئی اچھی بات یا بری بات سینے میں چھپا رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ ایسا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے ان کے اعمال میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی فراخ کر دے تو وہ زمین میں بغاوت کرنے لگے، یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنے حساب سے رزق عطا کرتا ہے، کسی کے لیے رزق زیادہ کر دیتا ہے، کسی کے لیے کم کر دیتا ہے، اس میں اللہ کی مشیت ہے اور اللہ اپنی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی فراخ کر دے تو وہ زمین میں بغاوت کرنے لگیں گے۔ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل فرماتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کے حالات سے بھی باخبر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر اپنے حکمت کے مطابق رزق نازل کرتا ہے جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ ایسا ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پہلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پہلا رکھے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ رکھوالا ہے
نہ مددگار ہے، لہٰذا اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بنو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔